بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام معزز ناظرین، سامعین اور تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ایک ایسے موضوع کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے پاکستان کے اندر ایک عجیب موضوع کو چھیڑ دیا گیا ہے، جس کے اندر بالخصوص مذہبی حلقے اور تمام تر دینی اور سیاسی اور تمام حلقوں کے اندر جو ہے وہ ایک ناخوشگوار فضا بن رہی ہے۔ جس موضوع کو چھیڑا گیا وہ موضوع ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک بل پیش کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت کے لفظ کو ختم کیا جائے۔ حالانکہ آئین پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کی اگر بات ہوتی تو ہم ضرور کہتے کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے، جیسے کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی اقلیتوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو اب جو دوسری بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بجائے اقلیت کے لفظ کو ختم کیا جائے، جو پوری دنیا کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر آپ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی انہوں نے جیسے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے آج تک مسلمانوں کو بھی اقلیت سمجھا، سکھوں کو بھی اقلیت سمجھا، جینیوں کو بھی اقلیت سمجھا، بودھیوں کو بھی اقلیت سمجھا۔ تو اس طریقے سے اقلیت اور ہونا اور چیز ہے۔ ہم اقلیت کے رائٹس کے قائل ہیں، اقلیتوں کو رائٹس دینے چاہیے، اقلیتوں کی نشستیں ہونی چاہیے، اقلیتوں کا دفاع کرنا چاہیے، انہیں تحفظ دینا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر ملک کے اندر چونکہ ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ملک کو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک کے اندر جب یہ بات آئے گی تو ملک کے اندر اسلامی سوچ والے لوگ یہ اصل کے اندر اسلامائزیشن کے خلاف ہے، اسلامک سوچ کے خلاف ہے۔ تو آپ برائے کرم قبلہ یاز صاحب اس کے اوپر غور کیجئے گا، اور تمام ممبران اور تمام پارلیمنٹ کے حضرات بھی اس بات کے اوپر غور کریں کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے اندر ملک کے اندر ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ چھڑ جائے۔ پاکستان تو پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، تو برائے کرم اس کے اوپر غور کیجئے گا اور اس مسئلے کو آپ کوشش کر کے واپس کیجئے گا، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کونسل کے اندر اسلام کے نظام اور اسلامی ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کو بٹھایا جاتا، جو بہت سنجیدہ علماء ہیں، اور مستند علماء کو بٹھا کے اس کے اوپر ڈسکس کی جاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہندوؤں کو بھی شامل کیا جائے گا، سکھوں کو بھی شامل کیا جائے گا، عیسائیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بنے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد ہی یہ ہے، یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کے نظریات کی کونسل ہے کہ اسلام کے نظریات کیا ہیں۔ تو برائے کرم اس کے اوپر غور کیجئے گا، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لے، ملک کے اندر کسی نئی ناخوشگوار فضا کو ہوا نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ ملک پھر کسی اور مسائل کی طرف چل پڑے۔ اس سے پہلے بہت سی قربانیاں دے کے ملک کو بچایا بھی گیا، ملک کو حاصل بھی کیا گیا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے رہنے والے اسلامی ہیں۔ ورنہ اس سے پہلے دوسرے جب ہم برِ صغیر کے اندر تھے، سہولیات تو ہمیں برِ صغیر کے اندر بھی میسر تھی، گھر تو وہاں پہ بھی تھی، روٹی تو وہاں پہ بھی تھی، کپڑا تو وہاں پہ بھی تھا، جائیدادیں لوگوں کی وہاں پہ بھی تھی، کاروبار وہاں پہ بھی تھا، تمام چیزیں تھی۔ لیکن کیا تھا کہ ایک اسلامی
اسلامک الگ ریاست نہیں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کو ادا کر سکے، اپنی مذہبی معاملات کو، مذہبی تہواروں کو، مذہبی ایام کو منا سکے۔ تو اس لیے ہم نے ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک الگ ریاست کا تصور دے کے، جیسے کہ مصور پاکستان جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سوچ دے کے اس کو بانی پاکستان نے جو ہے وہ بنایا، تو وہ ملک بنایا گیا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا لا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا لا جو ہے وہ اسلامک لا ہوگا۔ تو پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اس کے اندر ہم اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں، اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک متحدہ مذاہب کی کمیٹی کو قائم کر دے، جیسے کہ بین المذاہب کی کمیٹیاں آلریڈی ورک کر رہی ہیں۔ وہ ایک اگر کہیں کو ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ لے کے اس واقعہ کو کنٹرول بھی کرتی ہیں۔ تو آپ بھی برائے کرم کوئی ایسی مین کمیٹی جو ہے وہ بنا لے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر صرف اسلامک سوچ کے لوگوں کو رہنے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر پھر کوئی نئی ایسی آواز اٹھ جائے کہ جو آپ کے لیے اور اس قوم کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں ڈال دے۔ تو خدا را اس قوم کے اوپر بھی رحم کرے۔ تو پاکستان رائے حق پارٹی جو ہے وہ جناب قبلہ یاز صاحب کی اس بات کی مذمت کرتی ہے، اور ان کی یہ بات کہنا کہ ہم جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو بٹھائیں گے، اور پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ دیا کہ اقلیت کے لفظ کو ختم کیا جائے، تو اب ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ملک اسلامک سٹیٹ ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا ملک ہے۔ تو پاکستان رائے حق پارٹی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے اس نظریے کے اوپر کاربند ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔